اگن بتیال جنات کا ایک شریر و مضحکہ خیز قبیلہ ہے جس کا کام لوگوں کو ڈرانا اور طرح طرح کے روپ بدل کر اپنی مضحکہ خیز حرکت دکھلانا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کی اس ترقی یافتہ دور میں نہ آپ کو بھوتوں پر یقین ہے نہ مجھ کو۔ اب تو جنات کا وجود تک مفروضہ قرار پایا گیا ہے، باوجود یہ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر جنات کا ذکر کیا گیا ہے اور متعدد احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ جن اور بھوت کو انہی نادیدہ مخلوقات کی دو علیحدہ علیحدہ قسمیں تصور کیا جاتا ہے۔ جن یا بھوت، ان دونوں کے بارے میں بنیادی تخیل یکساں ہے۔ بھوت ہندوستان تخیل کی پیداوار ہے۔ دیو اور پری زادوں کو ایرانیوں نے کوہ کاف پر جا بٹھایا ہے اور جنات کا ذکر عرب میں کیا گیا ہے۔ ہندوستانی تخیل کی پیدا کردہ بھوتوں کی ایک قسم اگن بتیال بھی ہے جو آگ میں پرورش پاتا ہے اور وہی کرتا ہے جو حرکات جنات سے منسوب ہیں۔ اگن بتیال کے مظہر کو بعض اہل علم فاسفورس کی چمک سے منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال اگر اگن بتیال کوئی خارق العادت کرشمہ ہو یا فاسفورس کی چمک دمک، یہ ایک چیز ہے ضرور۔ میں نے خود اگن بتیال کا غیبی مشاہدہ کیا ہے۔ مجھے آج تک وہ کیفیت بخوبی یاد ہے جو اگن بتیال کو دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ اس وقت میری عمر بمشکل 10 سال کی تھی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ننیال کے گاؤں شادی میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ واپسی رات کے وقت ہو رہی تھی اور ہماری فیملی کے سارے لوگ رات کے وقت پیدل آ رہے تھے۔ کیونکہ فاصلہ کم تھا اس لیے بمشکل آدھا گھنٹہ آنے میں لگ جاتا تھا۔ گاؤں کے حدود سے جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہماری فیملی جہاں سے گزر رہی تھی اس سے بمشکل 20 قدم آگے ایک عجیب تماشا ہونے لگ گیا۔ ہمارے سامنے ایک ٹاہلی کا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے سے آگ کے گولے اڑ کر ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگ وہیں سائڈ پر ہو کر زمین پر نیچے بیٹھ گئے اور اس تماشے کو دیکھنے لگ گئے۔ گولے ہوا میں یوں بھاگ رہے تھے جیسے چھوٹے بچے پکڑن پکڑائی والی کھیل کھیل رہے ہوں۔ واضح لگ رہا تھا کوئی نادیدہ ہستیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگی پھر رہی ہیں۔ اچانک ان کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پاس کر لیا اور آہستہ سے بولے، ڈرنا نہیں، ہمیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، بس آپ لوگ کلمہ پڑھتے رہو۔ ہم سہمے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ چمٹ گئے۔ وہ گولے جیسے ہی ہمارے نزدیک آئے تو ہم سب نے واضح اور صاف طور پر دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ کے بندروں جیسے وجود تھے جن کے ارد گرد آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے پاس گھوں گھوں کی آواز کرتے آگے گزر گئے۔ وہ ہوا میں تیزی سے اڑتے آگے کو چلے گئے۔ یہ تماشا کچھ 4-5 منٹ تک ہوتا رہا۔ اسی طرح میں نے بہت بار اپنی لائف میں اگن بتیال کو دیکھا ہے۔ چونکہ اگن بتیال ندی نالوں اور ویرانوں میں رہتا ہے اس لیے آپ کو بہت سے عینی شاہد مل جائیں گے جنہوں نے اگن بتیال کو دیکھا ہوگا۔ میں لاسٹ میں اگن بتیال کو قابو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن ہونا ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ رئیس امروہوی صاحب نے اگن بتیال سے متعلق مظہر علی الوی صاحب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ آج سے 58 سال قبل مئی یا جون کا مہینہ تھا اور 1920 میں نے اس سال میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور علی گڑھ کالج سے موسم گرما کی تعطیلات گزارنے کے لیے لکھنؤ آیا تھا۔ میرے ماموں صاحب قبلہ منشی احتشام علی اس سال رمضان شریف اپنے گاؤں رسول پور ضلع اناؤ میں گزارنے تشریف لے گئے تھے۔ بچپن ہی سے رسول پور ہم سب لوگوں کی سب سے بڑی شکارگاہ تھی۔ ماموں جان کو وہاں کی رہائش بے حد پسند تھی اور ہر سال جاڑے اور گرمی میں 2 یا 3 مہینے رسول پور میں گزارتے تھے۔ اس مہم میں ماموں جان کے ساتھ بھائی نظام، راشد اور خلیل بھائی ضرور ہوتے تھے۔ البتہ اس سال ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، صرف ہمارا گہرا دوست نور موجود تھا۔ نور ہمارا ہیرو تھا۔ ہم لوگوں کی نظر میں نور دیوزاد شخصیت کا مالک تھا اور عجیب و غریب قوتوں کا مجموعہ۔ وہ ہمارے ضلع دار میر عبدالسلام قائم گنج والے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ہمارا ہم عصر ہم عمر بھی تھا۔
ساتھ کھیلا بڑا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ہوائی بندوق ایئر گن تھی اور نور اس بندوق کو چلانے میں ماہر تھا۔ گاؤں میں رہنے کے سبب سوائے سیر و شکار کے ہمیں کوئی کام نہ تھا، چنانچہ شکار میں اس کی مشق مہارت مسلمہ تھی اور ہرن کو آواز سے مار لیتا تھا۔ گرد و نواح میں 25 یا 30 میل تک کا جنگل اس کا چھانا ہوا تھا اور وہ اس کے چپے چپے اور ذرے ذرے کو جانتا تھا۔ نور جنگل کے ایک ایک ہرن سے واقف تھا، جانتا تھا کہ کون کالا ہے اور کون سا مہندیا، کون ابھی پٹھا ہے، کون بڑھیا ہے، کس کے سینگ ٹیڑھے ہیں اور اس کے سیدھے ہیں، کس نے کتنی گولیاں کھانے کے بعد ابھی تک بچنا ہے اور کون دائیں پیر یا اگلی پچھلی ٹانگ سے لگڑاتا ہے۔ غرض اس قسم کی معلومات نور کے سینے میں محفوظ تھیں۔ کمال یہ تھا کہ وہ گونگا تھا، لیکن گونگا ہونے کے باوجود وہ اپنے تمام مطالب اشاروں کے ذریعے ادا کر سکتا تھا۔ وہ تاش، پچیسی اور شطرنج اور ہمارے ساتھ کھیلتا تھا۔ شکار کے موقع پر ہمیشہ اپنی باپ کی دی ہوئی چھوٹی سی ٹوپی دار بندوق رکھا کرتا تھا، جو ہماری کارتوس والی بندوق سے زیادہ دور مار کر لیتی تھی، کیونکہ نور اس میں زیادہ بارود اور چھرے ٹھوک دیتا تھا۔ اس بندوق کا توازن بہت اچھا تھا۔ خدا جانے اس بندوق سے نور کے والد میر عبدالسلام نے کتنی ہرنوں کو جام شہادت پالا دیا تھا۔ یہ بندوق 80 برس پرانی تھی۔ نور کو یہ بندوق اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ جب یہ نور کے ہتھے چڑھی تو اس نے بھی 500 لے کر 800 ہرن تک اس ٹوپی دار بندوق سے شکار کیے تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر یہ خونی بندوق کہلاتی تھی۔ ہم لوگ اس بندوق کو برنجی توپ یا نور کا دھماکہ کہا کرتے تھے۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا اس روز بھی نور کے پاس وہی بندوق تھی۔ شام کے 4-5 بجے ہوں گے کہ نور نے ہم سے کہا، یعنی اشاروں سے بتلایا کیونکہ وہ گونگا تھا، کہ چلو بھٹیوں کے پاس ایک خوبصورت ہرن آ گیا ہے جس کے سینگ بالکل سراہی دار ہیں، وہ رنگ میں مہندیا تھا، چل کر اس ہرن کو مار لیں۔ ہمیں بھی اس ہرن کے مارنے کا بہت شوق تھا، جھٹ اپنا رائفل لے کر تیار ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ اور گرمی کا زمانہ، ہم دونوں روزے سے تھے۔ روزہ بہلانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دن بھر شکار کھیلا جائے، روزے میں شکار ہمارے واسطے کوئی بات نہ تھی۔ بہرحال تھوڑا سا میوہ خرما اور چنے تھیلی میں بھر کر ہم ہرن کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ نور نے پانی کی کپی اور شکاری جھولا لٹکایا۔ ہم لوگ رسول پور سے 2 میل کے فاصلے پر نکل گئے، جہاں ایک نالا رستے میں پڑتا تھا۔ اس نالا کو لوگ ترپڑا کہتے ہیں۔ اس کے آگے میل بھر کے فاصلے پر بھٹیں تھیں جن میں کثرت سے پان کی کاشت ہوتی تھی۔ ان بھٹیوں سے نکل کر ایک بہت بڑا لکودک میدان تھا، مگر نور نے وہیں سے دیکھ لیا کہ اشارے سے بتلانا شروع کیا کہ دیکھو وہ سراہی دار سینگ رکھنے والا ہرن اس غول میں موجود ہے۔ نور کی نظر غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور وہ چیز جسے ہم دوربین سے دیکھ سکتے تھے، نور اسے بغیر کسی وسیلے کے دیکھ لیتا تھا۔ خیر ہم دونوں اس غول کے پیچھے لگ گئے۔ میں نے اس ہرن کو غور سے دیکھا، لیکن ابھی وہ ہماری زد پر نہ تھا۔ شام کا اندھیرا چھاتا چلا جاتا۔ میں نے اس ہرن کو غور سے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اس وقت گولی چلائی تو اس پر کارگر نہیں ہوگی۔ یکایک بائیں طرف سے فائر کی آواز آئی۔ یقیناً یہ گولی ہرنوں کی ڈار پر نہیں، کسی اور نشانے پر چلائی گئی تھی۔ تاہم اس گولی کی گونج سے ہرن تتر بتر ہو گئے۔ صورت یہ تھی کہ ملیح آباد کے کچھ پٹھان اس جنگل میں لکڑی کی کٹائی کر رہے تھے۔ یوسف خان ان کا سرکردہ تھا۔ انہوں نے جنگل کی کٹائی کا ٹھیکہ لیا تھا، اور جنگل کی کٹائی کرنے والے پٹھان وقتاً فوقتاً گولیاں چلاتے رہتے تھے۔ ہرنوں کے تتر بتر ہونے کے بعد وہاں ٹھہرنا بیکار تھا، چنانچہ ہم تیز جلد قدم اٹھاتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تاکہ افطار کے وقت تک ڈیرے پر پہنچ سکیں۔ لیکن راستے میں روزہ کشائی کا وقت آ گیا اور ہم لوگوں نے زیادہ سفر سے افطار کر لیا۔ نور نے اشاروں میں بتلایا کہ یوسف خان کے پاس موٹر بھی موجود ہے اور رائفل بھی۔ ملیح آباد کے پٹھان بھٹیوں کے آس پاس رہتے تھے اور وہاں سے بآسانی ہرنوں کا زخمی اور شکار کرتے رہتے تھے۔ اس روز کی فائرنگ کے سبب جنگل کے ہرن بہت چوکنا ہو گئے تھے اور کسی طرح شکاریوں کی چاپ کو نہ سہ سکتے تھے۔
ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یوسف خان کے ڈیرے کی طرف سے رات کے اندھیرے میں ایک شعلہ نظر آیا اور پھر بجھ گیا۔ تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد خیال ہوا کہ شاید کوئی شخص لالٹین لیے ہوئے جنگل میں چل رہا ہے۔ اب خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بھٹیوں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر نکل گئے کہ ترپڑا نالا آ گیا جو خشک تھا۔ اس وقت پھر ہمیں وہی روشنی نظر آئی۔ پھر وہ شعلہ روشن ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اب لالٹین نامعلوم ہوتی تھی بلکہ روشنی کی چادر سی تھی جو جنگل میں بڑھتی چلی آ رہی تھی اور اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ میں نے جو دیکھا نور اسی روشنی سے خوف زدہ ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ جلدی بھاگ چلو۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایک طرف بھاگنا شروع کیا۔ ہم 40-50 قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ وہ روشنی آگ کا زبردست لو کا معلوم ہونے لگی۔ میں نے سوچا یہ یقیناً فاسفورس ہے۔ اس کرشمہ کا پوری طرح معائنہ کرنا چاہیے، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ نور نے پکڑ کر میرا ہاتھ کھینچا کہ ہم دونوں بھاگ نکلیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس نے اپنے دونوں سامنے کے دانت منہ سے باہر نکال دیے اور پھر منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر بھیان کی شکل بنائی۔ اس طرح ظاہر کر دیا کہ کسی نہایت خوفناک چیز سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے۔ وہ ہم پر حملہ کرنے والی ہے، اس لیے سلامتی کا واحد راستہ یہ ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائیں۔ میں نے اشارے سے نور کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے، وہ ہرگز خوف زدہ نہ ہو۔ نور نے یہ سن کر اپنے کاندھے سے بندوق اتاری اور اس کی نالی میں گراب اور گولیاں بھرنے لگا۔ مجھے نور کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی، لیکن اس کے خوف اور دہشت میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ اس عرصہ میں آگ کے قد و قامت میں برابر اضافہ ہوتا رہا اور وہ زندہ اور مجسم جہنم ہماری طرف لڑکتا چلا آ رہا تھا۔ اب ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ آگ ہمیں محاصرے میں لے رہی ہے اور ہر طرف جنگل میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہو کر آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ دور دور تک کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی تھی، نہ پتاور کا کوئی جنگل، مگر وہ آگ سیلے آتشی آندھی دھاندھی کی طرح ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ آخر نور نے گھبرا کر اپنی بندوق کا رخ اس طرف آگ کی طرف کر دیا۔ میں نے اشارے سے پوچھا کیا کرو گے؟ نور نے جواب دیا کہ اس کے گولی ماروں گا۔ میں نے کہا کس کو گولی مارو گے؟ کہنے لگا اس لو کے۔ میں نے اشارے سے پوچھا آگ کو تم کیسے مار سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ اپنی غلطی پر نادم ہو گیا۔ اب اس آگ نے 3 طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا تھا اور صرف سامنے کا رخ باقی تھا۔ آگ کے شعلے بلا مبالغہ آسمان کی طرف لپک رہے تھے اور ہم دونوں اس کی تپش سے پھونکے جا رہے تھے۔ تب مجھے یقین ہوا کہ بلا شبہ کسی بد بلا سے ہمارا سامنا ہو گیا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے، یعنی اس سے مقابلہ آسان نہیں۔ میں نے نور کو اشارہ کیا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ وہ ہمیں اس آفت آتشناک سے نجات دے۔ اب وہ گرم لو اور سرخ آنچ اور قریب آ گئی تھی۔ پھر ان شعلوں کے اندر سے دھڑ دھڑ کی آواز آنے لگی۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ آگ میں چاروں طرف آندھی چل رہی تھی اور اس سرسر و آتش کے درمیان ایک کالا بھجنگ دیو نظر آیا جو سینکڑوں فٹ بلند تھا۔ اس کے جسم پر کالے کالے بال تھے۔ اس کی چوڑائی 50 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ اس کا چہرہ خدا کی پناہ، سامنے کے دانت نکلے ہوئے تھے اور کان ہاتھیوں کے کان سے 20 گنا بڑے تھے۔ دونوں نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ منہ اور کان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی او واہ او واہ۔ اس اگنی دیوتا فرشتہ جہنم کا لباس آگ کا تھا۔ میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا۔ 76 سال کی عمر میں ہزاروں عجیب و غریب نظارے دیکھے ہیں، لیکن اس نظارے کا تو تصور بھی نہ تھا۔ آخر میں نے جلدی جلدی قرآنی آیات پڑھنی شروع کی۔ جب قل اعوذ برب الناس کا ورد شروع کیا تو وہ آگ پیچھے ہٹنے لگی۔ جوں جوں میں سورۃ الناس کی تلاوت کرتا جاتا آگ پیچھے ہٹتی چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ شعلہ آتش جدھر سے نمودار ہوا تھا اسی طرف جا کر بجھ گیا۔ نور کو دیکھا تو پسینے پسینے تھا، رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آخر بمشکل قل اعوذ برب الناس کی چھتری لگا کر ہم لوگ گھر پہنچے۔ میں نے منوان یہ واقعہ ماموں جان کو سنایا تو فرمانے لگے کہ ایک بار مجھے اور میر عبدالسلام کو بھی ترپڑا نالے کے پاس اسی طرح اگن بتیال نے گھیر لیا تھا۔
مظہر علی علوی کا ذہن سائنسی اور نقطہ نظر 100% حقیقت پسندانہ ہے، نہ وہ مبالغہ پسند ہے، نہ اوہام طراز۔ علوی صاحب نے رسول پور کے نواح میں جو کچھ دیکھا اسے بیان کر دیا۔ مشہور ادیب اور شاعر جناب احسان دانش کو بھی اگن بتیال سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ ان کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ اپنی بے حد دلچسپ و دل نواز آپ بیتی جہان دانش میں لکھتے ہیں، کرانہ کے لوگ نسلاً شریف اور عملاً لڑاکے ہوتے ہیں، نہایت خوش مزاج اور وفادار بھی پائے گئے ہیں۔ ہم چائے پیتے رہے اور گپ شپ لگتی رہی۔ شام ہونے کو آئی تو میں نے شجاعت سے اجازت چاہی۔ اس نے کہا، میاں میں نے گھر کے کھانے کے لیے کہہ دیا ہے، اب تو آپ کھانا کھا کر ہی جا سکیں گے۔ میں نے کہا، رات ہو جائے گی، پھر کہاں جانے کا وقت رہے گا؟ 2 گھنٹے خاموشی سے سفر کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس پر شجاعت نے کہا، میں ساتھ چلوں گا، اب ٹھیک ہے نا؟ میں مطمئن ہو گیا۔ شجاعت میرے ساتھ جائے گا، اب کیا فکر ہے؟ چنانچہ ہم رات کا کھانا کھا کر 11 بجے کے قریب 100 کرانہ سے کاندھلہ کو چل دیے۔ چاند ہم دونوں کے سروں پر ساتھ چل رہا تھا اور جنگل کی خاموشی چاندنی میں گھل مل کر پھیل رہی تھی۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ایک دوسرے کو اپنے انتخاب کے اشعار سناتے جا رہے تھے۔ اونچے گاؤں کے سامنے میں نے بابو رام کو آواز دی۔ وہ شاید دن بھر کی مشقت سے تھک کر ٹوٹ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی تو باغ کا چوکیدار نمودار ہوا۔ اس نے کہا، وہ سارا دن سفیدے کے نیچے پودے لگا رہا تھا، اس لیے تھک ہار کر سو رہا ہے۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چوکیدار سے کہہ دیا کہ صبح اسے بتا دینا کہ رات احسان آیا تھا۔ دیر ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اونچے گاؤں اور جڈانہ کے درمیان شیخ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے ایک برساتی نالے کی پلیا کی بلند و ڈھلوان بناتی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف جامن کے درخت خاموش تھے، جیسے جنازگاہ کے صحن میں متقیوں نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہو۔ درختوں سے ذرا فاصلے پر دور تک بیوہ زمین کے صحن میں آخری حاشیے پر تھوڑے تھوڑے بے کٹے کھیتوں کے تابوت سے باقی تھے۔ اس سونی اور بے حس رات میں جب ہم پلیا پر پہنچے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور مکی پلیا پر سستانے لگ گیا۔ شجاعت نے کہا، چلو یہ سستانے کا وقت نہیں ہے، گھر چل کر آرام کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھہرو، ذرا اس نعمت سے محفوظ تو ہونے دو جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ شجاعت خاموش ہو کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہم دونوں چاندنی اور خاموشی کے امیزے میں کھو گئے۔ ابھی ہم دونوں میں سے کسی کی خاموشی میں درز نہیں کھلی تھی کہ سڑک کے ذرا پرے ایک اونچے درخت کی چوٹی سے کوئی بھاری چیز پتوں اور شانوں میں کھڑبڑ کرتی دھم سے زمین پر گری، جیسے اناج کی کوئی بوری پھینک دے۔ میں نے شجاعت سے کہا، یہ کیا ہے؟ شجاعت بولا، جو کچھ بھی ہو، بس یہاں سے چل دو۔ میں نے کہا، دیکھ تو صحیح، آخر یہ ہے کیا؟ شجاعت بولا، کیا ہوگا دیکھ کر، بس اٹھ کر چلو۔ میں نے کہا، چلیں گے تو صحیح، مگر یہ معاملہ تو کھلے کہ یہ ہے کیا؟ شجاعت بولا، یہی بات ہے تو آؤ، اٹھو۔ ہم دونوں لٹھ تانے اس کی طرف بڑھے۔ جب قریب پہنچے تو تقریباً 10 فٹ کے فاصلے سے معلوم ہوا کوئی چیز ہے جو کمہار کے چاک کی طرح گھوم رہی ہے، اور رفتار کے باعث اس کی ساخت اور خدوخال معلوم نہیں ہوتے۔ ہم وہیں رک گئے اور برابر نظریں گاڑے دیکھتے رہے۔ وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کم ہونے لگی اور رفتہ رفتہ غائب ہو گئی، جیسے ایک بگولا چکرا کر گم ہو جائے۔ ہم دونوں دھڑکتے ہوئے دلوں سے واپس آئے۔ اب ہمارا یہ عالم تھا کہ پتا بھی کھڑکتا تو شبہ ہوتا کہ شاید وہی بلا تعاقب کر رہی ہے۔ احسان دانش صاحب ایک اور وقت کا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ میں اور میرا دوست کرانہ سے گنگیرو کے راستے کاندھلہ آنا چاہتے تھے۔ شام ہو گئی تو راستہ بھول گئے۔ اب اندھیری رات تھی اور چاروں طرف کھیت ہی کھیت جن پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور گرد و پیش کا ماحول مرتشی کے ضمیر کی طرح تاریک اور بدماشوں کے منصوبے کی طرح مخدوش اور مشکوک ہو چکا تھا۔ لیکن ہم ان اندھے رستوں پر اٹکل پچو چلے جا رہے تھے۔ گھبراہٹ بالکل نہیں تھی۔ ہمارا خیال تھا کسی وقت بھی صحیح گھر ضرور پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف کو جو نظر اٹھی تو معلوم ہوا کہ قریب قریب آدھے فرلانگ پر آگ جل رہی ہے۔ خیال گزرا کہ یہ ضرور کسانوں کا ڈیرا یا رکھوالوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر خیال ہوا کہ اگر یہ خانہ بدوشوں کا قافلہ ہو تو وہ لوگ کپڑے تک چھین لیں گے،
اور اگر ننگے جانا پڑے گا، لیکن پھر سوچا کھیتوں میں خانہ بدوشوں کا کیا کام، وہ تو سڑک کے آس پاس یا کسی میدان میں ڈیرے ڈالتے ہیں۔ ہم اس آگ کی سیدھ باندھ کر چلنے لگے۔ جب چلتے وقت پونا گھنٹہ کے قریب ہو گیا تو آگ بجھ گئی اور ہم پھر تاریکی میں کھو گئے۔ 2 لمحے کے بعد وہ آگ پھر ابھری اور بائیں طرف 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی۔ ہم سمجھے کہ ہم غلط آ گئے ہیں، لہٰذا پھر اسی طرف کو چل دیے۔ کوئی 30-40 منٹ پھر چلے، مگر آگ کا فاصلہ کم نہ ہوا۔ ہم نے تنگ آ کر وہ راستہ چھوڑ دیا اور غالباً خود بخود صحیح راستے کی طرف رخ ہو گیا۔ پھر دیکھا تو وہ آگ نظر نہ آئی۔ ہم چلتے رہے۔ اتنے میں کوئی 1.5 فٹ کے فاصلے پر بھگ سے ایک قد آدم شعلہ بلند ہوا، جیسے کوئی کھال اترا ہوا آتشی بھینسا ٹکرا کر پیچھے دونوں پاؤں پر الف ہو جائے۔ آن کی آن میں غائب ہو گیا اور ایک چنگاری تک باقی نہ رہی، مگر ہم خوف زدہ ہو گئے اور بدن میں سنسناہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے باوجود ہم چلتے رہے۔ پھر ذرا سی دیر میں ایک آگ کا گولا کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر اٹھا۔ ہمارا قدم نہ رکا، مگر معلوم یہ ہوا کہ یہ شعلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں گھیر کر بھٹکانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب ہم پر اور بھی دہشت سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس وقت جسم میں خون کی جگہ خوف گردش کر رہا تھا۔ انتہا یہ ہوئی کہ اس شعلے کی روشنی ہمارے سامنے 10-12 فٹ پڑ رہی تھی، اور ہم اپنے اندازے کے مطابق کہیں گوہر اور کہیں راجبا کے آثار نظر میں رکھے ہوئے لپکے چلے جا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کے 3 بجے کے قریب صحیح سڑک ملی اور ہم نے خود کو پہاڑ خاں کے حضیر مقبرے کے قریب پایا۔ اب وہ شعلہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر اس سے پہلے واقعے کا اس قدر اثر نہیں تھا جتنا اس نئے حادثے کا احساس۔ کئی روز تک میں اس واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ آج بھی میں جہاں تک سائنس کا مطالعہ کیا، فنا کے بعد عناصر کی تشکیل اور خیر و شر کا شعور میرے لیے بدستور معمے کی صورت رکھتا ہے۔ شاید سائنس اور نفسیات نے اس گوشے کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ تو ممکن ہے کہ میرا حساس اور وہم دونوں مل کر کوئی صورت پیدا کر لیں، لیکن ایک ہی چیز پر 2 آدمیوں کے احساس اور یقین کیسے متفق ہو سکتے ہیں اور نگاہیں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ اب میں آپ دوستوں کو زیادہ مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ آپ دوستوں کو میں اگن بتیال کی حاضری کا ایک منفرد طریقہ بتاتا ہوں جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کن مقامات پر اگن بتیال کی رہائش ہے۔ اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم ان مقامات میں رہنے والے اگن بتیال سے گھر بیٹھے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی حسب خواہش اس سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اگن بتیال سے کیا کام لے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں اگن بتیال کی حاضری کا طریقہ بتاتے وقت سب کچھ بتاؤں گا۔ تو فی الحال یہ دیکھنا کہ اگن بتیال کے ٹھکانے کس کس جگہ پر ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو سمندر یا دریا کے پانی کی ایک بوتل چاہیے۔ اگر سمندر کا پانی نہ ملے تو دریا کا پانی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں 1 چمچ نمک کا ڈال کر اچھی طرح حل کر لیں۔ اگر سمندر کا پانی ہے تو اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پانی سے آپ پورے جسم کو گیلا کر لیں۔ کسی کپڑے کو اس پانی میں بھگو کر سارے جسم کو اس کپڑے کے ساتھ گیلا کر لیں، اور اب کپڑے پہن کر بکرے کے گوشت کی 1 بوٹی کسی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے سر پر رکھ لیں اور اوپر سے کوئی ٹوپی وغیرہ پہن لیں تاکہ کپڑے میں لپٹی ہوئی بوٹی نظر نہ آئے۔ اب آپ ان مقامات پر جائیں جہاں آپ کو شک ہے کہ یہاں پر جنات وغیرہ ہیں، جیسے قبرستان، کھنڈرات، شمشان گھاٹ، دریا یا ندی کنارہ، یا جہاں پر اونچے اونچے درخت ہوں، پہاڑ، چشمہ اور کنواں بھی ہو سکتا ہے۔ ان جگہوں پر عموماً جنات ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی ان جگہوں پر پہنچیں گے آپ کو یوں لگے گا جیسے کندھے بہت وزنی ہو چکے ہیں، سر پر بہت وزنی چیز رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے قدم بھاری سے بھاری ہوتے جائیں گے۔ جسم کی کیفیت بخار جیسی ہو جائے گی۔
یہ نشانی ہے کہ جہاں پر آپ چل پھر رہے ہیں وہاں پر جنات کا مشہور قبیلہ اگن بتیال موجود ہیں۔ جیسے ہی یہ کیفیت آپ کو فیل ہو تو سر پر کپڑے میں لپٹی ہوئی بوٹی کو نکال کر زمین پر رکھ دیں اور فوراً گھر واپس آ جائیں، اور آتے ہی سادہ پانی سے نہا لیں اور اپنا صدقہ وغیرہ ضرور دیں تاکہ اس عمل کی منفی طاقت آپ سے دور رہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے اکیلے ہی سر انجام دینا ہے، اور رات کو عشاء کے بعد ہی گھر سے روانہ ہونا ہے، اور کسی سے اپنا مشاہدہ شیئر نہیں کرنا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اگن بتیال کی حاضری کا وہ طریقہ بتاؤں گا جس میں کسی چلا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی منتر پڑھنا ہے۔ اگن بتیال خود ہی آپ کے پاس آئے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی حاضری کے لیے کہیں باہر بھی نہیں جانا پڑے گا، گھر کے ایک کونے میں ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ سارا طریقہ سکھاؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔